قربانی کیا ہے؟ قربانی دراصل اللہ کی رضا کے لیے مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں ذبح کرنے کا نام ہے۔ یہ عبادت صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کر دینے کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح نماز ایک عظیم عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے۔ ناظرین، قربانی کی اصل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت اور فرما بردار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ سوچئے، ایک باپ کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنا کتنا بڑا امتحان ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی قربانی قبول فرما لی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہی اصل بندگی ہے۔ قربانی کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم عبادت ہے قربانی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک ہماری نیت اور تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی لیے قربانی صرف رسم نہ ہو، بلکہ دل اخلاص، محبت الہی اور اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی صرف رسم نہ ہو، بلکہ دل میں اخلاص، محبت الہی اور اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قربانی کن پر واجب ہے؟ ہر اس مسلمان مرد یا عورت پر قربانی واجب ہے جو عاقل اور بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی میں یعنی جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی میں یہ جانور جائز ہیں: اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور بھیڑ، دمبا، اور جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ بیمار، لنگڑا یا کمزور جانور نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کے 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ تک، ان 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ گوشت کی تقسیم مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا ضروری ہے۔ مناسب یہی ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں کھانے کے لیے پورے گوشت رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کریں، اور قربانی ہمیں ایک دوسرے رشتہ داروں سے محبت سکھاتی ہے۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو ان کا دل بڑا ہوگا، تو پھر اس سے ہمارے رشتہ داری میں محبت پیدا ہوگی، اور ہم اس دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کریں، اور تمام مخلوق کے ساتھ محبت کرے اور تمام کے ساتھ ہمدردی کرے۔ آج ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ناظرین، قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک رسم بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کے اصل مقصد کو سمجھے، صرف